انبیاء کے بعد ابو بکر جیسے جنتی چشم فلک نے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی نے پوچھا وہ کیسا جنتی ہے؟ میں نے کہا وہ ایسا جنتی ہے، آخری وقت ہے، وصیت کرتے ہیں کہ میرا انتقال ہو جائے، میرے جنازے کو میت کو لے جانا۔ امیر المومنین خلیفۃ الرسول خلیفہ بلا فصل کہاں لے جائے؟ کہا روضۃ من ریاض الجنت، جنت کے دروازے پہ رکھ دینا۔ عرض کیا گیا کہ امیر المومنین دفنائے نہیں؟ کہا نہیں، دروازے پہ رکھ دو۔ کب تک رکھیں؟ کہا جب تک جنت کا دروازہ خود نہ کھلے۔ عزیزان محترم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کائنات میں قدم رکھا تو اس وقت پوری کائنات میں تاریکی اور اندھیرا تھا۔ اللہ کی وحدانیت کو ماننے والا کوئی نہیں تھا۔ خانہ خدا میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ایسے وقت میں، ایسے زمانے میں میرے نبی نے جب قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا اعلان فرمایا کہ دنیا والوں یہ لات منات عزا حبل کچھ بھی نہیں ہے، مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ آپ اس وقت کا اندازہ لگائیں جب مشرق و مغرب میں، شمال و جنوب میں، عرب و عجم میں، مکہ مدینے میں ساتھ چلنے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ اس دور میں کچھ خوش نصیب لوگوں نے نبی کی آواز پر لبیک کہا، وہ چل کر نبی کے در پہ آئے، اور وہ غلط کہتا ہے جو کہتا ہے چند افراد آئے۔ نبی کی آواز پر قرآن کہتا ہے فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج در فوج آئے، جماعت در جماعت آئے، گروہ در گروہ آئے، بے شمار لوگ آئے، انہوں نے کلمہ پڑھا۔ ان آنے والوں میں ایک عثمان غنی بھی تھے۔ کون عثمان غنی؟ جس کو ایک ہی مجلس میں میرے نبی نے 9 مرتبہ جنت کی بشارت دی۔ کون عثمان غنی جس کے نکاح میں یکے بعد دیگرے میرے نبی کی 2 صاحبزادیاں آئی؟ کون عثمان غنی جس کے سر پہ نبی نے ہاتھ رکھا، فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد تو گناہ بھی کرے گا، فرشتے تیرے گناہ کو لکھیں گے نہیں۔ آنے والوں میں وہ عثمان بھی تھا، لیکن آج اس عثمان کا تذکرہ نہیں۔ آنے کو تو نبی کے در پہ علی بھی آئے تھے۔ کون علی؟ جو 8 سال کی عمر میں آئے، جس کو کھلایا نبی نے، پلایا نبی نے، اٹھایا نبی نے، چلایا نبی نے، سلایا نبی نے، آنکھ میں لعاب دہن لگا تو نبی کا، اور جس کی شادی کروائی نبی نے، جس کی تربیت کروائی نبی نے۔ آنے والوں میں یہ علی بھی ہے، لیکن آج میں علی کا تذکرہ نہیں کر رہا۔ آنے کو نبی کے در پہ بلال بھی آئے، خباب بھی آئے، خبیب بھی آئے۔ آیا کوئی انگاروں پر لیٹا، کوئی تختے دار پہ جھولا، لیکن ان میں سے کوئی پیچھے نہیں ہٹا۔ آنے والوں میں وہ عمر بھی تھے، بلکہ عمر تو وہ ہے، آیا نہیں ہے۔ آنے کو نبی کے در پہ عثمان آئے، علی آئے، طلحہ آئے، زبیر آئے، لیکن حضرت عمر آئے نہیں۔ عمر کو بلایا گیا، بلانے والا میں نہیں، بلانے والے آپ نہیں، بلانے والے پیر نہیں، بلانے والا مولوی اور مرشد نہیں، بلانے والا مؤلف اور مصنف اور محقق و مدقق نہیں، بلانے والا میرا نبی ہے۔ بلانے کا انداز بھی بڑا عجیب ہے۔ رات کی تاریکی میں بستر کو چھوڑا، گھر سے نکلے، غلاف کعبہ کو تھاما، اللہ کے سامنے التجا کی، اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، اے اللہ اسلام کی طاقت کے لیے یا مجھے ابو جہل دے دے یا عمر ابن خطاب دے دے، دونوں نہیں مانگتا،
ایک دے دے۔ وہ بلال کی پکار تھی نا، خباب کی پکار تھی نا، خبیب کی پکار تھی نا، ان کو تختہ دار پہ چڑھایا جا رہا ہے، صحابہ کرام کو انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے۔ ربا صحابہ بھی کمزور، اسلام بھی کمزور، اسلام کی طاقت کے لیے مجھے عمر دے دو۔ جی ہاں، نبی کے بلاوے پر عمر آئے ہیں۔ آج عمر کا تذکرہ نہیں، آج تو اس کا تذکرہ ہے جو بلا فصل ہے۔ آج تذکرہ آنے والوں کا نہیں ہے، آج بلا فصل کا ہے۔ عنوان میں 2 لفظ ہے، ایک بلا فصل ہے، ایک خلیفہ ہے۔ خلیفہ تو آپ جانتے ہیں، خلیفہ نائب کو کہا جاتا ہے، جانشین کو کہا جاتا ہے، حکمران کو کہا جاتا ہے، لیکن خلیفہ کے ساتھ ایک لفظ ہے بلا فصل۔ افسوس کہ 1400 سال کے بعد ہمیں خلیفہ اور بلا فصل سمجھانا پڑتا ہے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں ان کانفرنسوں کی پروگرامات کی ضرورت کیا ہے، جلوسوں کی ضرورت کیا ہے۔ 14 سالوں میں ہم مسلمان کو خلیفہ اور بلا فصل سمجھا نہ سکے، شیعوں نے اپنا گھوڑا بھی منوا لیا ہے۔ یہ پروگرام اس لیے ہوتے ہیں، یہاں 2 لفظ ہیں، ایک خلیفہ کا لفظ ہے، ایک بلا فصل کا لفظ ہے۔ خلیفہ کہتے ہیں نائب کو، جانشین کو، ایک بلا فصل ہے۔ بلا فصل کا معنی ہوتا ہے وہ خلیفہ جس میں اور نبی کے درمیان کوئی اور فصل نہ ہو۔ مثال کے طور پر مولانا سلیم صاحب ہیں، مولانا سلیم صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے اور سلیم صاحب کے درمیان کوئی اور فرد بیٹھا نہیں، تو یہ مولانا سلیم صاحب میرا بلا فصل ہے۔ مولانا معاذ صاحب مولانا سلیم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، درمیان میں کوئی اور نہیں، تو مولانا معاذ صاحب مولانا سلیم کے بلا فصل ہوں گے۔ تو آج آنے والوں کا تذکرہ نہیں، آج اس کا تذکرہ ہے جس نے کلمہ پڑھا تو بلا فصل پڑھا، نماز پڑھی تو بلا فصل پڑھی، روزہ رکھا تو بلا فصل رکھا۔ آج اس ابو بکر کا تذکرہ ہے جو کلمے میں بھی بلا فصل ہے، نماز میں بھی بلا فصل ہے، اسلام کے لیے مار کھانے میں بھی بلا فصل ہے، اسلام پر مال لٹانے میں بھی بلا فصل ہے، مکے میں بھی بلا فصل ہے، مدینے میں بھی بلا فصل ہے، سفر میں بھی بلا فصل ہے، غار میں بھی بلا فصل ہے۔ آج مدینے میں جا کر دیکھو مزار میں بھی بلا فصل ہے۔ آج دنیا کہتی ہے، روتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، واویلا کرتی ہے، شیعہ ماتم کرتا ہے، بال کھینچتا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے ابو بکر خلیفہ ہے، بلا فصل ہو گئے۔ میں نے کہا کون؟ کہنے لگا ابو بکر۔ میں نے کہا کون؟ کہنے لگا ابو بکر۔ میں نے کہا ابو بکر کا معنی ہی بلا فصل ہے۔ ابو بکر کا معنی ہوتا ہے پہل کرنے والا، جو پہلے آتا ہے وہی تو بلا فصل ہوتا ہے، جس سے پہلے کوئی اور نہ ہو وہی تو بلا فصل ہوتا ہے۔ میں نے کہا صرف خلافت کی بات نہ کر، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے عالم ارواح سے لے کر مٹی تک، مٹی سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک، قیامت سے لے کر دخول جنت تک ابو بکر بلا فصل ہے۔ صرف خلافت میں نہیں، میں نہیں کہہ رہا، میرے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر میرا تیرا یارانہ بڑا پرانا ہے۔ ابو بکر نے عرض کیا آقا کتنا پرانا ہے؟ کہا کہ آپ کی روح میری روح کے ساتھ عالم ارواح میں بھی بلا فصل تھی۔ فرمایا کہ عالم ارواح میں میری روح تیری روح دونوں ساتھ تھی، درمیان میں کوئی اور روح نہیں تھی۔ کہا وہاں بھی آپ بلا فصل تھے۔ عرض کیا آقا پھر کیا ہوا؟ کہا عالم ارواح میں پھر میری روح اور تیری روح کا دوڑ میں مقابلہ ہوا۔ آقا پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ میری روح ایک قدم آگے نکل گئی، آپ کی روح ایک قدم پیچھے رہ گئی۔ فرمایا اس وقت سے لے کر آج تک مجھ میں اور تجھ میں ایک قدم کا فرق ہے، مجھ میں اور تجھ میں یہی ایک قدم ہے، درمیان میں کوئی اور نہیں ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک آپ بلا فصل ہے۔ تو صرف خلافت کو روتا ہے؟ میرا ابو بکر تو عالم ارواح سے لے کر روزے تک، روزے سے لے کر دخول جنت تک، حوض کوثر تک بلا فصل رہے ہیں، اور نبی اور صدیق کے درمیان کوئی اور نہیں رہا۔
مکے میں آنا بھی یوں ہے، مسجد میں داخل ہونا بھی یوں ہے، مسجد سے نکلنا بھی یوں ہے، مصلی پہ آنا بھی یوں ہے، منبر پہ آنا بھی یوں ہے، سفر پہ جانا بھی یوں ہے، غار میں بھی یوں ہے۔ جی ہاں، اگر مکے میں نبی ایک قدم آگے ہیں، صدیق ایک قدم پیچھے ہیں، اگر مدینے میں دیکھو نبی ایک قدم آگے ہیں، صدیق ایک قدم پیچھے ہیں، سفر میں دیکھو نبی ایک قدم آگے ہیں، صدیق ایک قدم پیچھے ہیں، حضر میں دیکھو نبی ایک قدم آگے ہیں، صدیق ایک قدم پیچھے ہیں، بدر میں دیکھو نبی آگے ہیں، صدیق ایک قدم پیچھے ہیں، احد میں دیکھو نبی ایک قدم آگے ہیں، صدیق ایک قدم پیچھے ہیں، خندق میں دیکھو نبی ایک قدم آگے ہیں، صدیق ایک قدم پیچھے ہیں، خیبر میں دیکھو نبی ایک قدم آگے ہیں، صدیق ایک قدم پیچھے ہیں۔ جی ہاں، ہر جگہ دیکھو گے نبی ایک قدم آگے ہوگا، صدیق ایک قدم پیچھے ہوگا، درمیان میں کوئی اور نہیں ہوگا۔ یہی تو بلا فصل ہوتا ہے، یہی تو بلا فصل ہوتا ہے۔ نبی اور صدیق میں ایک قدم کا فرق ہے، درمیان میں کوئی اور نہیں ہے۔ مسجد میں آنا بھی یوں ہے۔ ایک دفعہ رحمت کائنات نے مسجد میں قدم رکھا، آقا مسجد تشریف لائے۔ مسجد تو روزانہ ہی آقا تشریف لاتے تھے، کیونکہ اس دور میں مسجد ہوتی تھی، بھاڑا نہیں ہوتا تھا۔ بھاڑا یعنی امام باڑا، امام بگاڑا، اس دور میں نہیں ہوتا تھا۔ اس دور میں مسجدیں ہوتی تھی، آقا بھی مسجد میں آتے تھے، علی بھی مسجد میں آتے تھے۔ آقا نے آج مسجد میں قدم رکھا۔ مسجد میں تو روز آنا ہوتا تھا، لیکن آج آنے کا انداز بڑا جدا تھا۔ نبی کا ایک ہاتھ صدیق اکبر کے کندھے پر تھا، آقا نے مسجد میں قدم رکھا تو صدیق اکبر نبی کے ساتھ بلا فصل تھے، درمیان میں کوئی اور نہیں تھا۔ نبی کا ہاتھ صدیق اکبر کے کندھے پہ، آقا نے یوں مسجد میں قدم رکھا۔ حضرت علی پہلے سے مسجد میں تھے، یہ منظر دیکھا۔ حضرت ابو بکر نبی کے ساتھ بلا فصل آئے ہیں، علی کو یہ منظر اچھا لگا تو علی مسکرا اٹھے، علی مسکرا اٹھے، آقا رک گئے۔ حضرت علی سے کہا، علی میرے بھائی کھڑے ہو جاؤ، مسکرائے کیوں ہو؟ عرض کی، اللہ کے رسول، مسجد میں تو آپ روز ہی تشریف لاتے ہیں، روز آپ کا آنا اچھا لگتا ہے، لیکن آج ابو بکر آپ کے ساتھ بلا فصل آئے ہیں، یہ منظر مجھے بڑا اچھا لگا۔ آقا نے فرمایا کہ علی، یہ بلا فصل میرے ساتھ چلتا ہے تو مجھے بھی اچھا لگتا ہے، اس لیے تو میں نے ہر جگہ اس کو ساتھ رکھا ہوا، اس لیے تو میں اس کو ساتھ رکھتا ہوں کہ اس کا میرے ساتھ ہونا مجھے بھی اچھا لگتا ہے۔ اتنے میں جبریل امین حاضر ہو گئے اور عرض کیا کہ آقا، ابو بکر کا آپ کے ساتھ بلا فصل آنا آپ کو اچھا لگا، علی کو اچھا لگا، جنت مسجد کے علی والوں کو بھی اچھا لگا، آپ کو بھی اچھا لگا۔ جبریل کہتا ہے ابو بکر کا بلا فصل آپ کے ساتھ آنا مجھے بھی اچھا لگا۔ کہا صرف مجھے نہیں، رب کو بھی اچھا لگا، اور اتنا اچھا لگا رب نے مجھے روانہ کیا ہے اور بتایا ہے جا کر میرے نبی کو بتاؤ ابو بکر کا آپ کے ساتھ بلا فصل آنا مجھے اتنا اچھا لگا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، جب روزے سے اٹھاؤں گا تب بھی ابو بکر تیرے ساتھ بلا فصل ہو۔ کہا جب روزے سے آپ اٹھائے جائے گا آپ کو تو آپ کے ساتھ ابو بکر، بولیں گے ابو بکر بلا، آقا جب آپ حوض کوثر پہ جائیں گے تب بھی ساتھ ابو بکر بلا فصل ہوں گے، جب آپ جنت میں قدم رکھیں گے انبیاء کے بعد بلا فصل سب سے پہلے جنت میں قدم رکھنے والی شخصیت کا نام ابو بکر ہوگا۔ میں نے کہا تو صرف خلافت کو روتا ہے، میرا ابو بکر تو ہر جگہ بلا فصل نظر آتے ہیں، صرف خلافت میں نہیں۔ کیا ہجرت کے رات تو نے نہیں دیکھا
نبی کے ساتھ چلنے والا ابو بکر ہے، آگے نبی ہے، پیچھے ابو بکر ہے، درمیان میں کوئی اور نہیں، یہاں بھی بلا فصل ہے۔ چلتے چلتے روایت میں آتا ہے ایک مقام وہ بھی آیا کہ حضرت ابو بکر صدیق چلتے چلتے کبھی دائیں آ جاتے تھے نبی کے، کبھی بائیں، کبھی آگے تو کبھی پیچھے۔ جب دائیں ہوتے تھے تب بھی بلا فصل ہوتے تھے، بائیں ہوتے تھے تب بھی، زور سے بھائی، اور تو کوئی نہیں تھا نا، یہ دو ہی تھے۔ تو ابو بکر پیچھے ہو تب بھی بلا فصل، دائیں ہو تب بھی بلا فصل، بائیں ہو تب بھی بلا فصل، اور کبھی چلتے چلتے ابو بکر صدیق نبی کے آگے آ جاتے۔ آقا نے پوچھ لیا کہ ابو بکر کبھی آپ آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، دیکھو نا ابھی آپ آگے بھی نکل گئے مجھ سے، حالانکہ مجھ میں اور تجھ میں ایک قدم کا فرق ہے۔ میں تو وہ نبی ہوں، معراج کی رات بیت المقدس میں تو نے نہیں دیکھا، آدم تا عیسیٰ سارے انبیاء جمع تھے، وہاں بھی مجھ سے آگے کوئی نہیں تھا، سارے پیچھے تھے، آپ آگے کیسے بڑھ گئے؟ ابو بکر صدیق نے عرض کیا اللہ کے رسول، وہاں آگے بڑھنا اور تھا، میرا آگے بڑھنا اور ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ آگے بڑھنا کیا تھا؟ آپ کا آگے بڑھنا کیا ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول، میں آپ کے دائیں چلتا ہوں، میرے دل میں خیال آتا ہے دشمن کہیں بائیں سے نبی پر حملہ آور نہ ہو، میں جلدی بائیں آ جاتا ہوں تاکہ وار مجھ پر ہو۔ کہا بائیں آ جاتا ہوں تو میرے دل میں خیال آتا ہے دشمن کبھی نبی پر پیچھے سے وار نہ کرے، میں آپ کو بچانے کے لیے، آپ کے دفاع کے لیے پیچھے آ جاتا ہوں، پھر میں پیچھے چلنے لگتا ہوں، میرے دل میں خیال آتا ہے دشمن کہیں سامنے سے حملہ آور نہ ہو، آپ کی حفاظت کے لیے میں آگے آ جاتا ہوں۔ اس لیے آقا وہ جو آگے بڑھنا تھا امامت کے لیے ہے، ابو بکر کی کیا ہمت ہے، ابو بکر کا آگے بڑھنا آپ کی حفاظت کے لیے۔ ابو بکر ہر قدم میں نبی کے ساتھ بلا فصل رہے ہیں۔ آج ایک طبقہ کہتا ہے کہ نہیں، حضرت علی بلا فصل ہے۔ کون بلا فصل ہے؟ بولو نا بھائی، کون؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہے۔ میں نے کہا علی کو خلیفہ بلا فصل کہنا عقیدہ نہیں، پاگل پن ہے۔ عقیدہ نہیں، پاگل کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا یہ جنت مسجد ہے، میں یہاں آ گیا ہوں، بیان بھی کر رہا ہوں۔ ایک آدمی کہے کہ تاج حنفی آج مغرب میں جنت مسجد میں آیا ہی نہیں ہے، آیا ہی، حالانکہ میرا آنا واقعی ہو چکا ہے، میں آ چکا ہوں، بیان کر چکا ہوں۔ ایک آدمی کہے کہ نہیں وہ آیا ہی نہیں ہے، جو آدمی یوں کہے کہ وہ آیا ہی نہیں ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے پاگل ہے۔ اب یہ اعتراض تو کر سکتا ہے اس کو آنا نہیں چاہیے تھا، یہ کیوں آیا ہے؟ جب میں آ گیا ہوں تو میرے آنے کا انکار نہیں کیا جا سکتا، انکار کرنے والے کو لوگ کہیں گے پاگل ہے۔ یا دن کا وقت ہو، سورج آسمان پہ چمک رہا ہو، اس کی روشنی پھیل چکی ہو، تپش کا احساس سب کو ہو رہا ہو، لیکن پھر بھی ایک آدمی کہے یہ سورج نہیں ہے، یہ سورج ہے۔ دن کے 12 بجے سورج نکلا ہے، طلوع ہو چکا ہے، چڑھ چکا ہے، یہ پھر بھی کہتا ہے یہ سورج ہے۔ جو بھی دیکھے گا بولے گا یہ، دیوبندی بھی کہے گا یہ، بریلوی بھی کہے گا یہ، اہل حدیث بھی کہے گا یہ، مسلمان بھی کہے گا یہ، کافر بھی کہے گا یہ، شیعہ بھی کہے گا یہ، کہیں گے کہ سورج طلوع ہو چکا ہے، چڑھ چکا ہے، روشنی پھیل چکی ہے، اب کوئی انکار کرے لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہے۔ تو اسی طریقے سے ابو بکر صدیق کی خلافت واقع ہو چکی ہے، آپ نبی کے فوراً بعد خلیفہ بلا فصل بن چکے ہیں۔
تخت پہ بیٹھ چکے ہیں، 2 سال حکومت کر چکے ہیں. اب اگر کوئی کہتے ہیں ابو بکر خلیفہ بلا فصل نہیں، علی خلیفہ بلا فصل ہے، ہم کہیں گے یہ عقیدہ نہیں، پاگل پن ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی نہیں ہے؟ دیکھو نا، کہتے ہیں حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہے. میں نے کہا بالکل علی خلیفہ بلا فصل ہے، لیکن نبی کا نہیں، عثمان غنی کا ہے. کس نے انکار کیا کہ علی خلیفہ بلا فصل نہیں؟ علی خلیفہ بلا فصل ہے لیکن نبی کا نہیں، ابو بکر کا نہیں، عمر کا نہیں، عثمان کا خلیفہ بلا فصل ہے. نبی کے بعد خلیفہ بنے ابو بکر. کون بنے؟ کون بنے؟ اور ابو بکر کے بعد خلیفہ بنے عمر، کے بعد خلیفہ بنے عثمان، کے بعد خلیفہ بنے علی. اب نبی کے بعد خلیفہ بن گئے ابو بکر. ابو بکر نبی کا خلیفہ بلا فصل ہو گیا، عمر سے ابو بکر کا خلیفہ بلا فصل ہو گیا، عثمان عمر کا خلیفہ بلا فصل ہو گیا، اور حضرت علی المرتضیٰ عثمان غنی کا خلیفہ بلا فصل ہو گیا. نبی کا خلیفہ بلا فصل تو ابو بکر ہے. کیوں؟ نبی کے بعد ابو بکر خلیفہ بنے. اگر تم علی کو کہے ہوئے خلیفہ بلا فصل تو مجھے بتاؤ نبی اور علی کے درمیان ابو بکر کا فصل تمہیں نظر نہیں آتا؟ عمر کا فصل نظر نہیں آتا؟ عثمان کا فصل نظر نہیں آتا؟ حضرت ابو بکر نے 2 سال حکومت کی، علی اور نبی کے درمیان ابو بکر کے 2 سال کا فصل، عمر کے 10 سال کا فصل، عثمان کے 12 سال کا فصل، اور تینوں خلفاء کا زمانہ ملایا جائے تو 24 سال بنتے ہیں. 24 سال کے بعد علی خلیفہ بنے ہیں. نبی اور علی کے درمیان 24 سال کا فصل ہے، لیکن ابو بکر اور نبی کے درمیان نہ کسی فرد کا فصل ہے نہ زمانے کا فصل ہے. اس لیے حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل ہی نہیں. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق مٹی میں بھی نبی کے ساتھ بلا فصل. میں نہیں کہتا، میرے نبی نے فرمایا انا ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدہ. آقا نے فرمایا کہ اللہ نے جہاں سے میری مٹی لی ہے وہاں سے ابو بکر و عمر کی مٹی لی. یعنی جہاں سے نبی کی مٹی لی گئی وہاں سے ابو بکر کی مٹی لی گئی. یہ نہیں کہ ابو بکر کی مٹی کہیں اور سے لی گئی، نبی کی مٹی کہیں اور سے لی گئی. جب مٹی ایک جگہ لی گئی تو مٹی میں بھی ابو بکر نبی کے ساتھ بلا فصل. اب مٹی کہاں سے لی گئی؟ آقا فرماتے ہیں کہ دنیا سے جانے کے بعد جو جہاں جا کر دفن ہوگا اس کی مٹی وہاں سے لی گئی. جیسے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے. تو آقا دنیا سے چلے گئے، جہاں آپ آرام فرما ہے. آقا یہ مکے کی زمین ہے؟ فرمایا نہیں. مدینے کی زمین ہے؟ فرمایا نہیں. آقا یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا یہ جنت کا ٹکڑا ہے. تو پتہ چلا نبی کی مٹی جنت سے لی گئی، تو ابو بکر کی مٹی بھی جنت سے لی گئی. پھر مجھے کہنے دیجئے کہ ابو بکر بھی جنت سے آئے ہیں، جنت میں گئے ہیں، اور 1400 سالوں سے آج تک جنت میں آرام فرما. یہ وہ صدیق اکبر ہے. جنتی تو بہت آئے، جنتی بہت آئیں گے. جنتی نبی کے دور میں بھی آئے، آدم کے دور میں بھی آئے گزر گئے، نوح کے دور میں بھی آئے گزر گئے، ابراہیم کے دور میں بھی آئے گزر گئے. میرے نبی کے دور میں جتنے صحابہ تھے قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سارے جنتی ہیں، صحابہ سارے جنتی ہیں. یہ تو قرآن کہتا ہے. لیکن انبیاء کے بعد ابو بکر جیسے جنتی چشم فلک نے نہیں دیکھا. کسی نے پوچھا وہ کیسا جنتی ہے؟ میں نے کہا وہ ایسا جنتی ہے آخری وقت ہے وصیت کرتے ہیں کہ میرا انتقال ہو جائے، میرے جنازے کو میت کو لے جانا. امیر المومنین خلیفۃ الرسول خلیفہ بلا فصل کہاں لے جائے؟
کہا روضۃ من ریاض الجنت، جنت کے دروازے پہ رکھ دینا۔ عرض کیا گیا کہ امیر المومنین دفنائے نہیں؟ کہا نہیں، دروازے پہ رکھ دو۔ کب تک رکھیں؟ کہا جب تک جنت کا دروازہ خود نہ کھلے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہ میں تو لاہ جنازے کو لے جایا گیا، جنت البقیع میں کے دروازے پہ رکھا گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق حضرت عمر یہ منظر دیکھ رہے ہیں، حضرت علی یہ منظر دیکھ رہے ہیں، حضرت عثمان یہ منظر دیکھ رہے ہیں، صحابہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، اہل بیت یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ کب بلاوا آتا ہے؟ مورخین نے لکھا کہ اندر سے آواز آئی، ادخلوا الحبیب الی الحبیب، میرے حبیب کے لیے دروازہ کھول دو، اس کو بلا فصل کر دو میرے سے۔ یعنی ابوبکر صدیق نے جنت میں قدم رکھا، حضرت عمر دیکھ رہے تھے، عثمان دیکھ رہے تھے، علی دیکھ رہے تھے، صحابہ دیکھ رہے تھے، اہل بیت دیکھ رہے تھے، سب دیکھتے رہ گئے۔ ابوبکر نے سب کو دیکھتے دکھاتے جنت میں قدم رکھا۔ عزیزان محترم، یہ وہ صدیق اکبر ہے، لیکن افسوس ہمارے ملک میں اس ابوبکر صدیق کو سر عام گالیاں دی جاتی ہیں، اس کی تکفیر کی جاتی ہے۔ جو اسلام کا آغاز ہے، جو کلمے کا آغاز ہے، جو امت کا آغاز ہے، جس نے امتی بننے کا رواج ڈالا ہے، آج سر عام مجالس میں اس صدیق اکبر کی تکفیر کی جا رہی ہے۔ یہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، خدا کی قسم اس بے ایمان نے اپنے گھوڑے کو منوایا ہے، ابھی تک ہم ابوبکر صدیق کی عظمت کو منوا نہیں سکے۔ اہل سنت والجماعت اپنی بساط کے مطابق یہ جلوس، یہ سیمینار، یہ بچوں کا جلوس، یہ بڑوں کا جلوس، ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ہے روٹوں میں گھومنے کا، لیکن ضرورت اس وقت اس بات کی ہے کہ صحابہ کرام کی عزت و عظمت بچے بچے کے دل میں بٹھایا جائے۔ دشمن ان پر حملہ آور ہے، دشمن جانتا ہے اگر اسلام سے دور کرنا ہے تو اسلام پہنچانے والوں سے لوگوں کو دور کرو۔ ان کی کوشش ہے کہ صحابہ کو اس نہج پر لائیں جیسے اس دور کے حکمران ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ نہیں، صحابہ کو جب بھی ہم دیکھیں تو قرآن کے اوراق میں دیکھیں۔ اس کے لیے کوششیں جاری ہے۔ مجھ سے کل کسی نے کہا کہ مولانا تمہیں ملتا کیا ہے؟ تم ہر جگہ ابو بکر صحابہ صحابہ کرتے رہتے، تمہیں ملے گا کیا؟ زور کے بعد ایک جگہ، عصر کے بعد ایک جگہ، مغرب کے بعد ایک جگہ، عشاء کے بعد ایک جگہ۔ میں نے کہا کہ تمہیں کیا پتا ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ پوچھا کیا؟ میں نے کہا دیکھو، سیرت کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، واقعہ بڑا عجیب ہے۔ جب صحابہ کرام پر ظلم ہوا، آقا نے ان کو ہجرت کی طرف، حبشے کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ صحابہ کا ایک طبقہ حبشہ کی جانب گیا۔ وہاں کا جو بادشاہ نجاشی تھا، جو وہاں کے حکمران تھے، جو وہاں کے لوگ تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، وہ عیسائی تھے۔ لیکن جب نبی کے صحابہ وہاں پہنچے، ان عیسائیوں نے ان کو جگہ دے دی، ان کا ادب احترام کیا، چین سکون سے صحابہ حبشے میں رہنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد وہاں سے عیسائیوں کا ایک وفد نبی سے ملنے کے لیے مکے میں آئے۔ جب مکے میں آئے، رسول اللہ کے مہمان بنے۔ رسول اللہ کے جب بھی مہمان آتے، صحابہ کرام ان کی خدمت کرتے۔ لیکن یہ جو مہمان آئے، آقا نے صحابہ کو روک دیا، کہا تم ان کی خدمت نہیں کرو، ان کی خدمت میں خود کرو۔ عیسائی ہیں، کافر ہیں، آقا ان کے لیے دسترخوان بچھا رہے ہیں، کھانا لا رہے ہیں، پانی لا رہے ہیں۔
پانی پلا رہے، گلاسوں میں پانی ڈال رہے، بستر بچھا رہے۔ صحابہ تڑپ گئے، عرض کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں اجازت دے دیں، ان کی خدمت ہم کریں۔ آقا نے فرمایا نہیں، ان کی خدمت میں خود کروں گا۔ پوچھا گیا کیوں؟ جواب ملا کہ انہوں نے میرے صحابہ کا اکرام کیا، صحابہ کا اکرام کیا۔ عیسائیوں نے صحابہ کا اکرام کیا، مکہ میں آئے، آقا نے سینے سے لگایا۔ قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، جب ہماری حاضری ہوگی، واللہ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، آپ تو بڑے نیک لوگ ہیں، ہم بڑے گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے پاس کوئی چیز اگر ہے وہ ابو بکر کی نسبت ہے، عمر کی نسبت ہے، عثمان کی نسبت ہے، علی کی نسبت ہے، کم از کم ہم مسلمان تو ہیں۔ حشر کے میدان میں نبی کے سامنے آئیں گے، نبی کہیں گے گناہگار بہت ہیں، خطا کار بہت ہیں، آنے دو ان کو، میرے سینے سے لگنے دو، کیونکہ پرفتن دور میں انہوں نے صحابہ کا اکرام کیا۔ جو عیسائیوں کو جس نبی نے کافروں کو سینے سے لگایا، صحابہ کا اکرام کیا ہے، جو اس پرفتن دور میں کوئی کلمہ گو صحابہ کے مدح کی بات کرے گا، عظمت کی بات کرے گا، دفاع کی بات کرے گا، ہمیں 100% یقین ہے انشاءاللہ رحمت کائنات قیامت کے دن سفارش بھی کریں گے، سینے سے بھی لگائیں گے۔ تو اس کے لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ، محنت کریں گے انشاءاللہ، صحابہ کی بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین برحمتک۔